جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا ہے سب سے حیادار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اچھا جی، صحیح الجامع کا حوالہ ہے، کہتے ہیں جی صحیح ہے کہ نہیں وضاحت بتائیں۔ جی ٹھیک ہے یہ روایت، بلکہ ترمذی کے اندر یہ تفصیلی روایت پڑھ لیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان میری امت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شرم و حیا میں سب سے سچے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ترمذی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں 3791 نمبر، انشاءاللہ سند صحیح ہے، اس کی مسند احمد میں بھی آتی ہے، لہذا یہ پوسٹ درست ہے جی۔ بلکہ آپ وہ حدیث سامنے رکھ لیں نا جو صحیح مسلم کے اندر آتی ہے 2401 نمبر پر، کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو انہیں اجازت دے دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں رہے۔ پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو انہیں اجازت دے دی گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے۔ جب وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے کوئی حرکت نہ کی اور نہ ان کی کوئی پرواہ کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے کوئی حرکت نہ کی اور نہ کوئی پرواہ کی ان کی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے بھی درست کیے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں جی۔ تو لہذا پوسٹ میں بیان کی گئی روایت ٹھیک ہے، درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔